نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي صدق الله العظيم الحمدللہ قرآن مجید کی میں نے کچھ تلاوت کری ہے سورۃ النشرح کی اور دیگر آیتوں کی میں نے تلاوت کی، دیگر سورتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک آپ کے اوپر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پوری طرح دین کا فہم اور سیکھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرما اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں۔ جس طرح کل جمعرات شب جمعہ کو بیان ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیارا عظیم نام، کتنا پیارا رتبہ، کتنا بڑا مقام دیا ہے، کتنی فلسفے والی بات دی ہے۔ ہمیں تھوڑا اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی پیروی کر رہے ہیں بھی یا نہیں۔ ہمیں تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے ہم ان کی سنت کے مطابق چیزوں کو چل رہے ہیں یا نہیں، ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں نہیں۔ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو یہ حدیث میرے خیال سے کٹ ہو گئی تھی لائف میں، احبا اکونا احبا الیہ من اکونا احبا، یہ نکل گیا تھا میرے خیال سے، یہ میں نے بولی نہیں تھی شاید۔ تو یہ پوری حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے، تم اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی والدین، بیوی، بچے، عزیز اقارب اور تمام چیزوں سے محبوب نہ ہو جاؤ۔ تو اس میں ایک موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے بیٹھے، تو انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہ آپ بھلا بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ حضرت عمر سے پوچھا جا رہا ہے، وہ جریر قدیر صحابی جو ہیں، بڑے اعلیٰ مقام والے صحابی، ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ ان سے بڑا عاشق رسول کو یہ سکتا ہے؟ نہیں، تو ان سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے بولا میں سب سے زیادہ جو محبت کرتا ہوں اپنے والدین سے کرتا ہوں، ماں باپ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو؟ عمر تم
تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو. نبی تھوڑا مطلب غصہ تھا، مطلب کہ ظاہر سا ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کیا فرمایا کہ تمہاری ماں باپ سے تم اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے. کس سے فرمایا؟ حضرت عمر سے. تم اس وقت تک کے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی ماں باپ اور دیگر عزیز اور اقارب تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح بے پناہ محبت کری. اور دیکھا جائے جب آخری ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جب پتہ لگا کہ دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ بات حضرت عمر کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. کتنی محبت پہ تھے، کتنا مطلب کہ وہ تھا کہ جس نے بھی کہا کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اس کی گردن اڑا دوں گا میں. یہ بولا تھا حضرت عمر نے، مگر حضرت ابو بکر نے آ کے وہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اظہار کرنا، یہ عظمت کی بڑی ایک نشانی ہے. اور اس پر عمل کرنا سنت پہ اصل عاشق رسول ہوتا ہے. جلوس نکالنا اور دن متعین کرنا یہ عشق رسول کی نشانی نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک بڑے اللہ والے ہیں، بڑے محدثین میں سے تھے. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا ایک شخص نے کہ صحابی جو مقام ہوتا ہے نا، صحابی کا، صحابی سمجھتے نا کیا ہوتا ہے؟ صحابی کا جو مقام ہوتا ہے کتنی محبت کرتا ہے. آج لوگ جو ہیں بولتے ہیں ہم تو نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. نبی کے عشق پہ کر رہے ہیں. صحابہ سے زیادہ عشق تھا، اہل بیت سے زیادہ عشق تھا، صحابہ کرام سے زیادہ عشق تھا؟ نہیں. نبی کا ایک صحابی لگا لو اور تمام امت کو کھڑا کر دو. نبی کا ایک صحابی اگر کسی کو صدقہ دے، تمام امت مطلب کہ تابعین ہو، تبع تابعین، ان کی اپنی فضیلت ہے. تمام امت جو ہے صحابی کو ہٹا کے ایک صحابی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کھڑا کرو اور دوسرے نمبر پوری امت کھڑا کرو، تب بھی مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ کا. صحابی کا ایک صحابی کا، صحابہ تو بہت دور کی بات ہے. صحابہ کا مقام جب جمع ہو جائے گا کتنے صحابہ ہے؟ 1 لاکھ، 1.25 لاکھ صحابہ، 1.25 لاکھ صحابہ کرام. اور عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں بھائی؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ تو انہوں نے عبداللہ بن مبارک نے بڑا پیارا سوال کا جواب دیا اور کہا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس نے حضور کی راہ میں گھوڑا دوڑایا، حضور امیر تھے، نبی تھے، امیر تھے، قیادت کر رہے تھے جنگی، اس راہ میں گھوڑا دوڑایا، اس میں غبار مطلب کہ دھواں اندر پہنچا، اور اس کا مقابلہ بھی عمر بن عبد العزیز بولو نہیں کر سکتے. تمام امت کھڑی ہو جائے مگر صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کر کے بتایا اور دکھایا، صحابہ کرام نے دکھایا. تو اصل مقصد تو ہوتا صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تاریخ کو، ہر عمل کو محفوظ رکھا، ہر اس کو محفوظ رکھا، آگے تک پہنچا دے گئے. یہ کتنا بڑا مقام ہے، یہ کتنا بڑا ایک معیار ہے. اصل محبت تو ہوتی. اور آج ہم نے جو خرافات، بدعات، رسومات، پلیات پتہ نہیں کیا کچھ لگایا ہوا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ الو بنا کے رکھا ہوا ہے. ہمیں سنت طریقے سے کام لینا ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو سیرت نبی کی باتیں شروع ہو جاتی ہے کثرت کے ساتھ، کیونکہ قال تعالی ورفعنا لک ذکرک، کیا فرمایا قرآن نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہمیشہ بلند رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا. نبی کا مقام تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے جس اس کو بتایا ہے، دکھایا ہے اور اوپر سے عمل کرتے ہوئے بتایا ہے، اس چیز کو لینا ثواب ہے، سنت ہے، اجر ہے، جنت پہ جانے کی سند ہے. جس چیز پہ منع کر دیا ہے اس چیز کو لینا صحیح نہیں ہے. تو بھائی ہمیں اس طرح نبی سے عشق کرنا ہے جو صحابہ کرام نے عشق کیا ہے، جو اہل بیت اعظام نے عشق کیا ہے، جو تابعین نے عشق کیا ہے، جو تبع تابعین نے عشق کیا ہے. اصل تو عشق کا معیار وہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت تک کہ مومن نہیں ہے، وہ آخری ایمان کے درجے میں وہ مومن نہیں ہو سکتا. بیچ میں کانٹا پڑا اور نکل جائے، وہ ایمان کے آخری درجے میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے.
کہ بھائی اگر کوئی نابینا آ جائے یا کوئی ایسا غلطی سے اس کے اوپر پاؤں لگ جائے تو تم نے تو دیکھ لیا، اس کو تو نہیں پڑا تھا نا، تمہاری وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہے، تو تم ایمان کے آخری درجے میں رہو گے کیا؟ نہیں رہ سکتے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم بن کر آئے، ایک عظیم رتبہ بن کر آئے، وہ ہمیں تعلیمات دے رہے ہیں، بہترین نمونہ بن کے اس کائنات میں اترے اور کس طرح ہدایت کے نور پھیلا دیا، کس طرح لوگوں کو جہالت سے نکال کے ہدایت پہ لے کر آ گئے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے سند اتاری، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے سند اتار دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کس کی وجہ سے؟ نبی کی وجہ سے۔ سمجھتے نہیں سمجھتے؟ اگر ربیع الاول میں یہ سب کچھ جائز ہوتا جو ہم کر رہے ہیں، خرافات، بدعات، پتہ نہیں کیا کچھ، پلیات پلیات پتہ نہیں کیا، یہ ہوتا تو پھر کیسے مطلب کہ ثابت ہے؟ بھائی یہ بتاؤ، سب سے پہلے ہم لوگوں نے جو دیکھنا ہے اللہ کے دین کو، رسول اللہ کے فرمان کو، اس کے اوپر چلنا ہے تو کامیاب ہوں گے۔ نہیں سمجھتے بات کو۔ کعبے کی لوگ شبی بنا کے اس پہ طواف کر رہے ہیں، یہ بدعت عمل ہے، یہ اس بات کو یاد رکھو۔ اور بال مبارک جو کیے جاتے ہیں کیا آپ کو کیا جاتا ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ خرافات اور پتہ نہیں ایجاد کرتا۔ کیک کٹنگ کرنا، عید کی نمازیں پڑھانا بالکل بدعت ہے، بالکل حرام ہے۔ جو نبی نے عمل صراحتاً بتایا نہ ہو تو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ایک تو ہمارے والوں نے دن کھڑا اور اوپر سے اس کو عید کا دن قرار دے دیا، یہ غلط ہے۔ تو اس چیز کو ہم لوگوں نے پہلے سے سمجھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول جو ہے نا، 12 ربیع الاول جو ہم بولتے ہیں 12 ربیع الاول کو بلکہ سارا کچھ نبی سے عشق ہوتا ہے نا، نبی سے عشق تو 12 مہینے ہوتا ہے، 365 دن آتے ہیں سال میں، اور اسلامک دیکھا جائے کبھی 29 کا ذکر ہے، کبھی 30 کا ذکر ہے، کبھی 29 کا ذکر ہے، تو آگے پیچھے کر کے کر لو، تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 365 دن بنتے ہیں۔ حضرت بوئی والا کل والا بولوں گا کہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر وقت کیا عبادت کرتے رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور بولا کام بھی کرتے ہیں ہم لوگ، اور اوپر سے کام وغیرہ نہیں کرتے کیا بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتے کیا، گھر بار نہیں سنبھالتے کیا، دیگر وہ کام نہیں کرتے؟ بولا ہم کرتے ہیں، مگر کرتے ہیں ہم سنت طریقے سے کرتے ہیں، ہم اصل جو ہے سنت طریقے سے کرتے ہیں جس میں رسول اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا پیغام ہے، بس اس پہ عمل کریں گے، ہماری 24 گھنٹے کا 12 مہینے تک عبادت لکھی جائے گی۔ یہ حضرت علی کا جواب تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کیا مطلب کہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے، کیا ولی اللہ تھے وہ۔ حضرت ابو بکر کیا ولی اللہ تھے، عمر کیا ولی اللہ تھے، عثمان کیا ولی اللہ تھے، علی کیا ولی اللہ تھے۔ یہ معیار تھا یار، آج لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ نبی کا عشق ایسا ہوتا ہے عبادت کر کے۔ آج جو ہم لوگوں نے پچیتے پھلیتے پتی کیا کچھ لگا کے رکھے ہوئے ہیں، اور نماز فجر بھی غائب، ظہر بھی غائب، عصر بھی غائب، مغرب عشاء سب قضا، پتہ ہی نہیں ہے، بولتے ہیں ہم حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکلے ہوئے جلوس پہ۔ یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ نمازیں چھوڑے جاؤ اور تم لوگ اپنے کام کیے چلے جاؤ اور بولو کیا مشق رسول ہے۔ جو نمازیں نہیں پڑھ لے ان کو بولتے یہ گستاخ رسول ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناانصافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کا ٹھنڈک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ آج امت اس سے غافل ہوئی ہے۔ آج ہمارے استاد جی جو ہے، مولوی صاحب جو ہیں، وہ تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ آیا، وہ سفر میں مطلب کہ تھے نا، اپنا کچھ کام کے لیے نکلے ہوئے تھے، سفر میں تھے، بازار میں کہیں تھے، تو اب وہ بندہ بیٹھا ہوا، اب ان کے ساتھ تھا، اس نے نا پہلے انگوٹھے کو آنکھوں پہ لگایا، مطلب کہ اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے ہیں نا ہمارے بریلوی حضرات کہ انگوٹھے پہ چومتے ہیں، تو اب وہ لگایا، وہ نماز وغیرہ پڑھا کے فارغ ہو کے واپسی آئے، بولے کیوں کیا یہ؟ بولا میں نے محبت عشق رسول پہ کیا۔ بولا اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ نے کر لیا۔ نماز کا وقت آیا نا نماز کا، تو وہ پڑھ کے واپس آ کر وہیں بیٹھا ہوا اسی جگہ پہ، تو بولا آپ نماز کے لیے کہتے؟ بولے نہیں یار مصروفیات تھی اور ادھر پھنسا ہوا تھا، وہ بزنس تھا، یہ چل رہا تھا، وہ چل رہا تھا، یہ کر تم نے تو ابھی تو آپ نے بولا تھا کہ میں تو عشق رسول میں اتنی محبت کرتا ہوں نبی سے کہ بس میں نے اتنا کو محمد رسول اللہ کا نام آیا میں نے انگلیاں چوم لی۔ تو میرے بھائی ظاہرتاً تو ہر کوئی بولے گا، جب عمل کی باری آتی ہے نا وہاں پہ بھاگتے ہو، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ وہاں پہ اصل تمہارا پتا رکھتے کون عاشق رسول ہے، کون کر رہا ہے مطلب کہ پاگلوں والی بات ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس طرح ربیع الاول نہیں منانا، یہ ہمارے کو عید کا تہوار بولو نہیں ہے، تو اس بات کو خوب سمجھ لو
کہ یہ جو آج کل ہم لوگوں نے پوری بدعات اور خرافات نکالی یہ کہیں سے جائز بولو نہیں ہے. تو یہ ربیع الاول جو ہے جس طرح میلاد بناتے ہیں بولتے ہیں حضور جو ہے تشریف لائے ہیں. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پہ کہنے سے بظاہر تھے حضور تشریف نہیں لائیں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. دنیا سے پردہ فرما گئے برزخ کے اندر زندہ ہے, یہ بات تو ہمارا عقیدہ ہے. مگر اس چیز کو خوب سمجھنا چاہیے کہ لوگ بولتے بہت کچھ بول رہے تھے. بہرحال یہ کہ 12 ربیع الاول کوئی عید ایسا تہوار نہیں ہے جس طرح عیدین کا تہوار ہوتا ہے. کوئی مطلب کہ اس میں بہت اختلاف ہے, بہت اختلاف ہے. اندر گھس جاؤ گے نا تب بھی آپ کو نہیں ملے گا. تو اس بات کو خوب سمجھ لو. تو بھائی یہ کوئی عید کا کانسیپٹ نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, صرف روزہ رکھ دیا. اور میں نے کل بھی یہ سمجھایا تھا, کل والی بات تھوڑی سے دہراؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا کانسیپٹ کو ختم کر دیا. اس بات کو یاد رکھو, عید کا کانسیپٹ ختم کر دیا. تو اس کو خوب سمجھنا, جب عید الفطر کا پہلا دن آتا ہے شوال کا پہلا دن آتا ہے, اس میں روزہ حرام ہے, حرام. اور اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ہوتا ہے کہ آپ اس وقت کھاؤ پیو مزے کرو. رمضان کے 29-30 روزے رکھ لیے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, فرسٹ شوال کو روزہ نہیں رکھنا. آپ کا عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, نہاؤ دھو خوشبو لگاؤ, گھروں پہ جاؤ, مہمانوں سے ملو, گھر والوں سے ملو, کل مطلب کہ آزادی ہوتی ہے. مطلب دیکھیں جو عید کا جو منصب ہوتا ہے, نئے کپڑے پہنو, خوشبودار کپڑے پہنو, اور اوپر سے اچھی سے اچھی جگہ جاؤ, اچھے سے اچھا کھانا کھاؤ, اچھے سے اچھا مطلب کہ سارا معیار رکھو, یہ ہوتا ہے. اور عرفات کا دن 9 ذی الحجہ جو حج کا دن ہوتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ حاجی حج کر رہے ہوتے ہیں اور عرفات کا دن بناتے ہیں, روزہ رکھا جاتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 دن ایسے دیے ہیں جو خوشی کا دن ہے, جس میں ہم گوشت کھاتے ہیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میٹھی عید بتائی, اور یہ نمکین سے مراد ہے گوشت والی, اس سے دبا کے گوشت کا. اللہ تعالیٰ نے بولا پورا سال جو نہیں کھا پاتے اس میں خوشی بناؤ. تو میں ایک روحانی خوشی بھی, جسمانی خوشی بھی. تو یہ عید ہے. تو اس میں 10 ذی الحج, 11 ذی الحج, 12 ذی الحج, 13 ذی الحج, 4 دن روزہ ذی الحجہ کے حرام, 1 شوال کا روزہ حرام. تو یہ 5 دن روزے حرام. اور جمعے کو بھی عید کا دن حدیث میں آتا ہے دیا ہے, جمعے کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے. تو اس میں بھی علماء فرماتے ہیں, ہمارے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب نے بھی بولا تھا مکروہ, جمعے کے دن روزہ رکھنا مکروہ. مراد یہ کہ اگر چھٹی ہو یا پھر آسانی ہو رہی ہو تو وہ رکھ لے, تو مطلب کہ جائز ہے, ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے. مگر ایک اچھا عمل نہیں سمجھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بھلا بتائیں کہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں بھائی, پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے بولا یہ میری پیدائش کا دن ہے, میں اس وجہ سے روزہ رکھتا ہوں. سمجھتے ہو نہیں سمجھتے, یہ میری پیدائش کا دن ہے اس وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 5 روزے کیا ہیں, حرام, جو اس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ عید کے دن ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کانسیپٹ بالکل خروش کے نکال دیا کہ عید اور روزہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. تو اس بات کو خوب سمجھ لو. تو 12 ربیع الاول کو عید کا تہوار بولو نہیں ہے, تو اس بات کو کانسیپٹ میں بٹھا لو. تو یہ مقصد ہے ہمارا. باقی آپ میلاد النبی بنا سکتے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. کوئی تلاوت کر کے, ذکر کر کے, درود شریف پڑھ کے, درود شریف کی جو بڑی فضیلت ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انک حمید مجید. تو درود شریف پڑھ کے, نعتیں پڑھ کے, باعث ثواب نعت پڑھنا, جو شرکیہ نعت نہ ہو اور ایسی غلط نعت نہ ہو, تو باعث ثواب نعت پڑھنا, اپنا روزہ رکھ کے, جیسے کہ روزہ رکھ کے جیسے ہو جاتا ہے کس پہ, جب مخصوص نہیں بناؤ اس چیز کو, نبی کا ذکر کرو, اللہ کا ذکر کرو, نبی کی مطلب کہ اللہ کی حمد و ثنا پڑھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں بیان کرو, تو جا کے عشق محبت ہوتی ہے, اور بیان کرو, اس کو کہتا ہے میلاد, اس کو میلاد النبی کہا جاتا ہے. اب یہ نہیں کہ آپ نے عید بھی بنا دیا, جشن بھی بنا دیا, سب کچھ الٹے پلٹے کام چل رہے ہیں, یہ غلط کانسیپٹ ہے. اس بات کو کانسیپٹ پہ بٹھا لو تو آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. نہیں بٹھاؤ گے, خرافات, بدعات, رسومات, پلیات پڑھو گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے. تو یہی مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے اصل مقصد پہ چلنا ہے اور اصل معیار پہ چلنا ہے تو کامیاب ہوں گے, ورنہ ادروائز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہی ہے مقصد. درود شریف جتنا ہو سکے. آج ویسے جمعہ عصر کی نماز کے بعد تو اور فضیلت ہوتی ہے, ہمارے اکابرین عصر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے, کیونکہ جب غروب آفتاب سے پہلے جب ہمارے درود شریف جمع ہو جائے, اور جب پیر کا دن آئے اور جمعرات کا دن آئے, تو اس بارگاہ الہی میں
جب درود شریف اپنا اعمال جائے تو ہمارے درود شریف بھی جائیں. تو یہ مقصد بھی سمجھو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا کہ صحابہ نے پوچھا آپ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کیونکہ برتھڈے کا دن ہے, اور اس وجہ سے بھی رکھتا ہوں کیونکہ پیر کے دن میرے اعمال جاتے ہیں, تو میں پیر کے دن روزے سے ہوں تو میرا اعمال روزے کی طرف جائے, روزے سے جائے. تو یہ بہت بڑا مقصد ہے یار. نبی نے جو تعلیمات بتائی ہے اس پہ عمل کرو کامیاب, جو نہیں بتائی تو بیکار ہے یار, اس پہ نہیں ہو سکتے. تو بس اللہ تعالی ہم سب کو صحیح اصلاح کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.